خار بھی گل بن جائیں گے۔ اور اس کے ساتھ ہی وقت ہوا چاہتا ہے ہمارے سیگمنٹ کا جس میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری باتیں کیا کرتے ہیں، آپ کے ارشادات جو ہے وہ ہم اپنے اس سیگمنٹ میں بتاتے ہیں، اور سیگمنٹ کا نام ہے نور ارشادات نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور اس سیگمنٹ کے لیے ناظرین کرام ہمارے ساتھ ایک مرتبہ پھر آج موجود ہیں ہماری بہن تسنیم اختر۔ تسنیم، ہمیشہ کی طرح آج بھی پروگرام میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں، اور بہت بہت شکریہ کہ آپ اپنا قیمتی وقت نکال کر ہمارے پروگرام میں آتی ہیں اور ہمیں اتنی پیاری پیاری احادیث مبارکہ سناتی ہیں۔ اللہ کریم آپ کو ڈھیروں اجر عطا فرمائے۔ تو آج کون سی پیاری حدیث ہمارے ساتھ شیئر کریں گی؟ آج کی حدیث ہم نے فضائل رمضان بخاری شریف سے لی ہے۔ ماشاءاللہ۔ حضرت عبادہ بن صامد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شب قدر کے بارے میں دریافت کیا تو آپ نے فرمایا کہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو، اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ آخری رات میں اگر کوئی شخص ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑا ہوگا تو اس کے پچھلے سب گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ اب تھوڑا سا یہ بتانا کہ شب قدر کی علامات کیا ہو سکتی ہیں۔ خاص طور پہ جو علامت بہت نمایاں بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اس دن کا جو سورج طلوع ہوتا ہے وہ بغیر شعاؤں کے ہوتا ہے۔ اچھا۔ کیونکہ اس دن شیطان کو بالکل جکڑ دیا جاتا ہے، وہ سورج کے ساتھ طلوع نہیں ہوتا، کیونکہ شیطان بھی سورج کے ساتھ طلوع ہوتا ہے، تو اس دن کا جو سورج ہے وہ بغیر شعاؤں کے طلوع ہوتا ہے۔ خاص طور پہ ایک اور جو بہت ہمارے اولیاء اللہ بتاتے ہیں کہ اس دن اتنے زیادہ فرشتے زمین پہ اترتے ہیں کہ کتے بھونک نہیں سکتے۔ اچھا۔ زمین کا چپا چپا جو ہے وہ فرمایا نا کہ یا حتی مطلع الفجر کے صبح صادق تک وہ رحمت ہی رحمت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان تو اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے اس رحمت والی رات کو کس لیے کہا کہ وہ جب ہمارے اولیاء اللہ نے حساب لگایا تو وہ 80,000 سال کی عبادت بنتی ہے ایک رات کی۔ واہ واہ واہ۔ تو اس میں فرشتوں کے نزول کا کیا عالم ہوگا؟ کہتے ہیں ایک ہاتھ کا جو چپا ہوتا ہے وہ بھی نہیں بچتا کہ وہاں پہ فرشتہ موجود نہ ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے ان راتوں کو عبادت کرنے کی، اللہ کے حضور کھڑے رہنے کی، سجود میں اور رہنے کی۔ دیکھیے احادیث مبارکہ میں ہمیں اس شب کی تلاش کے حوالے سے بڑے انفارمیٹیو کلوز بھی دے دیے گئے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اور پھر یہ بھی دیکھیے کہ اللہ کریم نے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں جو چیز ہم تک پہنچی ہے کہ طاق راتوں میں ہے شب قدر۔ ٹھیک ہے۔ تو ہمارے لیے آسانی فراہم کر دی گئی، یہ نہیں کہا گیا کہ آخری عشرے میں ہے اور آپ 10 دنوں میں تلاش کریں، یہ کہا جا رہا ہے کہ طاق راتیں ہیں، آپ نے طاق راتوں میں اس کو تلاش کرنا ہے۔ تو آسانی ایک مرتبہ پھر بے شک، اور میں کہتی ہوں کہ ہم طاق راتوں میں تو ضرور تلاش کریں، لیکن ہمیں اپنے آپ کو فارغ کر لینا چاہیے آخری 10 دن کے لیے کہ ہم یہ سوچیں ہی نہ کہ آج طاق رات ہے اور آج طاق رات بالکل نہیں ہے۔ اور اعتکاف اس کی عملی صورت ہے۔ بے شک، جو لوگ اعتکاف کرتے ہیں، ہمارے بہن بھائی جو اعتکاف میں ہیں اس وقت گوشہ نشینی کی حالت میں اللہ کریم کی رضا کے لیے، تو دیکھیے وہ میرے خیال سے بیسک جو مقصد ہے اعتکاف کا وہ شب قدر کا حصول، اور پھر شب قدر کے حصول کے ذریعے اللہ پاک اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راضی کرنا اور اپنی دنیا اور آخرت سنوارنا، یہی مقصد ہے۔ تو اللہ پاک سے راضی ہو جائے، آمین اور ایسا راضی ہو جائے کہ پھر کبھی ناراض نہ ہو۔ آمین۔ بڑی پیاری بات کی آپ نے، اللہ کریم آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔ مدحت کیوں نہ